بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم حمد کے بند نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ اس کی پڑھائی، الفاظ کے معنی اور مفاہیم ہم کمرہ جماعت میں سمجھ چکے ہیں۔ امید ہے وہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مرکزی خیال بھی آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ بند نمبر 1 کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین و آسمان اور اس سے آگے بھی کائنات میں جتنی دنیایں بستی ہیں سب میں تیرا عکس نظر آتا ہے، سبھی کو تو رہنمائی دینے والا ہے، اے خدا اے خدا۔ نیچے آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم لکھنے سے پہلے حوالہ شعر لکھا جائے گا جس میں نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام مظفر وارثی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح میں ہم سٹارٹ میں اس کا ابتدائیہ لکھیں گے، یعنی شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھیں گے، اور اسی شعر میں اسی بند کی تشریح میں یہ ابتدائیہ لکھا گیا ہے۔ باقی تمام اشعار میں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی، مطلب آپ کو پیپر میں جب آئے گا تو آپ یہ ابتدائیہ تمام بند کی تشریح کے شروع میں شامل کریں گے۔ زیر تشریح شعر مظفر وارثی کی حمد سے لیا گیا ہے۔ مظفر وارثی کو اردو شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ جہت کا مطلب ہوتا ہے انداز۔ فکری اور فنی ہر دو اعتبار سے ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ ان کی یہ حمد زبان زد عام ہے، یعنی کہ بہت مشہور ہے۔ اتنا ہم ابتدائیہ شامل کریں گے۔ اس کے بعد شاعر کی جو سوچ ہے اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعر اس کائنات کے دو اہم عناصر زمین و آسمان کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں۔ ان میں اللہ کی حکمت جھلکتی ہے، مگر یہ زمین و آسمان تو کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ یہ کائنات ہماری زمین جیسے لاکھوں کروڑوں سیاروں پر مشتمل ہے۔ انسان ابھی تک ایسے بہت سے رازوں سے واقفیت حاصل نہیں کر سکا جو اس کائنات میں پوشیدہ ہیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کے آگے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حصہ ہے۔ یہ کائنات اللہ کی موجودگی اور اس کی صفات کے یکتا ہونے کی نشانی ہے۔ جو کائنات کی پیدا کرتا ہر چیز سے عیاں ہے، یعنی ظاہر ہے، اور نباتات و جمادات اور تمام مخلوقات اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہر شے میں اللہ کی قدرت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ بقول شاعر، اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس زمین و آسمان کی وسعتوں کا اندازہ لگانا انسان کے بس میں نہیں۔ ان کے علاوہ ان گنت کہکشائیں ہیں جن میں نہ جانے کتنی دنیایں بسی ہیں جو انسان کی دسترس اور سوچ سے باہر ہیں۔ سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ انسان اس کی تخلیقات کی وسعتوں سے ناواقف ہے۔ اور آخر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ان دیدہ اور نادیدہ، یعنی دکھائی دینے والی اور نہ دکھائی دینے والی یا آنکھوں سے پوشیدہ جتنے بھی جہان ہیں ان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر جگہ اس کی قدرت کا نشان ہے، مگر وہ اپنی ذات، صفات اور عظمت کے حوالے سے یکتا اور منفرد ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی شے تک محدود ہے۔ شاعر بندگی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ میری ذات اللہ کے سامنے ایک ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور عاجزی سے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی آرزو کا اظہار کرتا ہے۔ آخر میں ہم ایک اور حوالہ شامل کریں گے۔ تو خالق ہے ہر شے کا، یا حیو یا قیوم، ہر پل تیرا رنگ نیا، یا حیو یا قیوم۔ تو بیٹے یہ ہے ہمارے بند نمبر 1 کی تشریح حمد کے، اور اس کو ہم اچھی طرح سے پہلے لکھ لیں گے اپنی کاپیوں پہ، خوش خط کر کے لکھیے گا۔ اپنے مارکر کا درست استعمال کیجیے گا۔ تمام حوالہ جات جو ہیں وہ مارکر سے لکھیے گا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ حوالہ لکھیں تو شعر کے دونوں مصرے برابر ہونے چاہئیں۔ مطلب یہ نہ ہو کہ ایک شعر بہت لمبا ہے تو وہ بہت آگے تک جا رہا ہو اور وہ کسی نثر کا جو ہے وہ لگے کہ نثر میں لکھا گیا ہے، کوئی شعر نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ
یہ تشریح آپ یاد بھی کریں گے اچھی طرح سے، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ شروع سے ہی اچھی طرح سے یاد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جتنا کام آپ کا جمع ہوتا جائے گا تو وہ آپ کے لیے مشکل کا سبب ہے۔ تو امید ہے آپ اسے لکھیں گے اور اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ آج کا یہی کام ہے کہ حمد کے بند نمبر 1 کی تشریح آپ نے لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔